سب سے زیادہ تو خوش آج حرمت تھی کیونکہ پرسوں رات کو یزدان کو کسی بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے دبئی چلا گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ یہ بات حرمت کے لیے کافی اطمینان بخش تھی اور بہت مزے سے یزدان کے پورے کمرے پر اپنی ملکیت جمائے ہوئی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ یزدان مزید 1 مہینے اپنے کام میں مصروف رہے اور وہ عمل بھابھی آ گئی ہیں یہ، مگر یہ دیکھو ہم انہیں گھونگھٹ میں کیسے دیکھیں گے۔ ہمارے خوشی کے بہت بار سازشیں بھی کر چکی تھی۔ اس کی محبت شاید عمل کی نفرت سے کہیں زیادہ تھی۔ عمل کو چہرہ آج بھی ویسے ہی ڈھکے دیکھ کر صدام کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی خود کو صرف اس سے ہی چھپانا چاہتی تھی اور یہ گھونگھٹ کو تکلف صرف اسی کے لیے کیا گیا تھا۔ صدام یہاں کھڑے دیکھ کر کیا دیکھ رہی ہو، تمہاری ہی ہے، جاؤ اسٹیج پر لے جاؤ اسے۔ عائشہ نے مسکراتی نظروں سے عمل کو ایک جھلک دیکھ کر اسے ایک جگہ ساکت کھڑے صدام کو چھڑا تھا، جس پر اس کی طرف مسکرا کر دیکھتا عمل کی جانب بڑھا تھا۔ عمل جس کا سر بالکل جھکا ہوا تھا، اپنے آگے پھیلی صدام کی چوڑی ہتھیلی دیکھ کر اسے سختی سے اپنی مٹھیاں پیچ گئی تھی۔ وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کسی قیمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ صدام جیسے پہلے اس بات سے واقف تھا، اس نے بنا کسی کو ظاہر ہونے دیے عمل کو برابر آتے اس کی دایاں ہاتھ زبردستی اپنے گرفت میں لے لیا تھا، جسے چھوڑنے کی عمل نے بہت کوشش کی تھی، مگر اس وقت صدام کے لمحے غصے کے آگے عمل کا کوئی غصہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ صدام کے چہرے پر اس وقت جس قدر مصنوعی اسمائل لیے پھر رہا تھا، وہ اندر کسی گنا زیادہ اسے غصہ تھا عمل کے لیے۔ اس کے دل میں پڑپڑاتا تھا، جس کا شکار آج عمل ہونے والی تھی۔ اس پر برابر دھوکے باز اور منافق انسان میں آج تک نہیں دیکھا۔ عمل اس کے ساتھ سٹیج پر آ کے بیٹھی تھی، غصے سے عمل کٹ کر بل کھا رہ گئی تھی اور صدام کی سخت گریب سے مسلسل نہ اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر ہاتھ چھڑانے کے صدام کی مزید سخت گرفت ہو چکی تھی۔ ابھی تو ساری گیمز تم ہی کھیلتی چلی آئی ہو، میں نے تو بھی کچھ کیا ہی نہیں، مگر آج تک تمہیں میں بتاؤں گا گیم کیسے کھیلی جاتی ہے، صدام آگ اگلتے لہجے میں کہتا عمل کو اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا۔ اس کا مطلب صدام کی ساری نظر اسی پہ تھی۔ صدام نے محسوس کیا تھا کہ اس کا ہاتھ بہت زیادہ گرم تھا، جیسے اسے شدید بخار ہو۔ صدام نے ایک نظر بلیک میکسی میں سر سے پیر تک سجی سنوری عمل کی جانب دیکھا تھا، جو خود کو صرف اس سے بچانے کے لیے گھونگھٹ میں چھپائے بیٹھی تھی۔ صدام کو اپنی دائیں سائڈ جلتی محسوس ہوئی تھی، جو عمل کا شدید بخار ہونے کا ثبوت ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ صدام کے خلاف جیسے بھی ارادے رکھتے ہو، مگر صدام نے سچے دل سے اس سے محبت کی تھی۔ اس سے عمل کو تکلیف دیکھنے میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اشارے سے نائمہ بیگم کو اپنے قریب بلا کر عمل کی طبیعت خرابی کا بتا کر اندر لے جانے کو کہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی عمل حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی اور اس کے مطابق وہ ایک بہت ہی دھوکے باز انسان ہے، وہ کسی کا احساس نہیں کرتا۔ اگلے 5 منٹوں میں عمل کو اس کے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں جا کر وہ ریلیکس انداز میں بیڈ پر گرتے اس غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی کہ آج اس کا کٹن ترین گزر چکا ہے، مگر ابھی اسے ایک بہت بڑی صورتحال کا سامنا کرنا باقی۔ حرمت آج معمول سے ہٹ کر میرون کلر کی لانگ میکسی میں راستہ بھول کر آئی تو کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے لمبے سیاہ گلے بالوں میں اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑا رہا تھا اور وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں میرون لپسٹک لگائے، ہم رنگ میرون دوپٹہ ایک اسٹائل سے سر پر ڈالے، وہ یزدان رحمانی کے ضبط کو آزمانے کے لیے مکمل طور پر ہتھیار سے جاہز تھی۔ عائشہ آپی ذرا ادھر تو آئیں، انٹرنس کی جانب دیکھیں، یہ منظر حقیقت ہے یا کوئی میری نظر کا دھوکہ؟ ہمنہ آنکھیں ملتے ہوئے عائشہ کے جانب مخاطب ہوئی تھی، جس پر عائشہ کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑی حرمت نے بھی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، مگر اگلی لمحے وہ نظریں ہٹانا بھول چکی تھی۔ صرف ان تینوں کی نہیں بلکہ فنکشن میں موجود سارے لوگوں کی نظر میں انٹرنس ہو چکی تھی کہ جہاں فارغ یزدان کی باہوں میں جھولی ہوئی تھی صدام، جس کا دماغ آج ویسے ہی گھوم رہا تھا۔ یزدان کے اس نئے کارنامے پر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا، کیونکہ آج کل یزدان کا ہر عمل اس کی سمجھ سے باہر تھا اور صدام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ یزدان فارغ کی ساری اصلیت سے واقف تھا، تو پھر فارغ کو اپنی تقریب لانے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی حرمت کے ہوتے۔ فارغ سے یزدان کی نزدیکیاں وہاں موجود تمام لوگوں نے، گھر والوں نے دیکھ لی تھی اور سمجھ سے باہر تھی۔ یزدان فارغ کو اپنے بازوں کی گہرے میں لیے اپنی جانب بڑھا تھا اور جہاں سب لوگ موجود تھے، عائشہ آپی کی لڑکی کون ہے؟ حرمت جو یزدان رحمانی کے کسی بھی عمل سے خود کو دور رکھنا چاہتی تھی، اس وقت کسی لڑکی کو اس کی باہوں میں دیکھ کر وہ ایک دم سے اسے جھٹکا لگا تھا۔ یزدان بھائی کی فرسٹ وائف عائشہ جو طریقے سے یہ بات حرمت کو بتانے والی تھی، ہمنہ کے فورس کرنے پر، اس طرح بول دینے پر اس نے نہایت ہی پریشانی سے حرمت کا چہرہ پھیکا پڑتا دیکھا تھا۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یزدان کو اچانک ہو کیا گیا ہے، وہ فارغ کو لے کر ایسے بہیو کیوں کر رہا ہے۔ اس کے لیے تو یہ سب خاص حرمت تھی،
جس کی طرف اس نے ابھی تک ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ دوسری طرف ہر وقت جزدان کے قریب آنے پر فاریہ نے چڑھنے والی حرمت نے اس وقت جزدان کو اگنور کر کے بالکل ناقابل برداشت کیا تھا۔ عائشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حرمت کو کیسے مثبت انداز میں سمجھائے، کیونکہ حرمت کا ایک دم مرجھاتا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ جزدان نے بری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ عائشہ و صدام کون کوئی ان دونوں کو الجھے رشتے کے بارے میں یہ سب علم تھا، اور اس طرح فاریہ کا سامنے آنا حرمت کو جزدان کو مزید بزدل کر کے جا چکا تھا۔ ڈونٹ وری اٹس اوکے۔ حرمت کو عائشہ کے ساتھ شرمندہ ہونا بالکل بھی خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ اس کے کچھ بتانے پر ہی روکی تھی، اور پھر حرمت ابھی اس شخص پر تھوڑا سا بھی اعتبار کرنا شروع کرتی تھی، پھر کہ کچھ ایسا کر دیتا تھا کہ سب کچھ چکنا چور ہو جاتا تھا۔ اور اس بار تو صدام نے کچھ زیادہ ہی بڑا بم اس کی طرف اچھالا تھا، جسے وہ سون کر ہی اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور عائشہ حرمت کے خطرناک حد تک سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہوگی۔ اس کی غصے پر تیز نظریں جزدان پر ڈالی تھی، جو فاریہ کے ساتھ کھڑا ایسے مسکراتا جیسے نہ جانے کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ صرف عائشہ کو جزدان پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ خاندان کے تمام افراد کو جزدان کے فاریہ کے ساتھ کھڑے اس وقت زہر سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ جب عائشہ سے برداشت نہ ہوا تو جزدان کی جانب بارگی۔ حرمت عائشہ کو جاتا ہوا دیکھ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گھر میں جب بھی بلال یا اکثر سے ناراض ہوتی تو اسی طرح اس کا دل کہیں چھپ جانے کو کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ بالکل اسی کنڈیشن میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حرمت شروع سے اپنی چیزوں اور رشتوں کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھی، یہاں تک کہ شروع میں بلال کو اکثر کے ساتھ بھی بہت مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ آج اسے اپنے شوہر کو بے شک اس کے ساتھ ناپسندیدہ اور انچاہا تھا، لیکن اس کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حرمت کے اندر آگ لگ چکی تھی، اور لڑکی بھی وہ جو کوئی اور نہیں جزدان کی پہلی بیوی تھی۔ اس پر حرمت کے سے زیادہ حق رکھتی تھی۔ حرمت جزدان کی جانب دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں بار بار اس کی نظریں بھٹک کر جزدان کی جانب اٹھ رہی تھی، اور فاریہ کے کندھے پر پھیلے ہاتھ جزدان کو ایک دم سے بلیک پینٹ شرٹ میں بالوں کو نفاذت سے اپنی کشادہ پیشانی پر سیٹ کیے مغرور کھڑے نقوش سے سجے چہرے کے ساتھ فاریہ کی بات پر مسکرا کر اور بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جزدان چہرے پر سے بہت ہی مغرور شخصیت کا مالک لگتا تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کو اس سے بات کرنا انتہائی مشکل لگتا تھا۔ جزدان اس وقت حرمت کے ساتھ ساتھ بہت سی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حرمت نے آج شاید پہلی بار اتنی توجہ اور غور سے دیکھا تھا۔ اس کی شخصیت نہ جانے کب سے کھوئی رہتی تھی، مگر خود پر بہت لوگوں کی نظریں محسوس کرتی وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ دھوکے باز شخص سب کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے مجھے یہاں لایا تھا، لیکن جب یہاں آتے ہی اس نے ایک نیا ہی ایک شعلہ اٹھا دیا تھا، ایک نیا ہی شوشہ چھوڑ دیا تھا، جس کو دیکھتی سب کی نظریں حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ اور تو دیکھتی ہوں تو کیسے ڈھونڈ پاتا ہے مجھے، بس ویسے ہی اس نے سب کچھ اچھا بننے کے لیے کیا، مجھے نہیں ڈھونڈے گا، یہ تو شکر کرے گا، اور اس کی تو پہلی بیوی جو مل گیا۔ حرمت دل ہی دل میں جزدان کے لیے لڑ رہی تھی۔ جب آخری بات سوچنے پر اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تو اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید وہ اس دنیا میں اسی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس احساس اسے اب ختم ہو چکا تھا، یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہ خیالات ہی حرمت کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ فیملی کے بہت سے لوگوں کی نظریں اس وقت حرمت پر ٹکی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حرمت نے خود کو بہت مشکل سے کمپوز کر رکھا تھا۔ وہ اپنا مزید مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ یہ شخص اس کی زندگی میں کس کا بھی اتنا امپورٹنٹ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست سے بہت محبت اور چاہت سے نکاح کیا تھا۔ جزدان نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے حادثے سے پہلے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کافی ناراضگی ہو گئی تھی ان دونوں کے درمیان میں، مگر پرسوں سے جزدان فاریہ کو مٹانے کے لیے اس کے ساتھ تھا، اور آج آخر منا کر لے ہی آئے۔ محبت میں ایسا تو ہوتا ہی ہے، محبوب سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پاتا۔ شیلا بیگم حرمت کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب آتی اس کے جلے پر مزید نمک چھڑکنے لگی تھی، کچھ جھوٹ سچ کی ملاوٹ کرتی وہ حرمت کو جزدان سے مزید بدگمان کر گئی تھی۔ حرمت کی جان اس وقت دور عذاب میں تھی۔ یہ اچانک دل کا نیا ہونے والا انکشاف اس کی نازک جان پر بہت گراں کرتا ہوا ثابت ہوا تھا، اور جسے جٹلانے کی اس نے پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن ہو نہیں پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے دل کی حالت اس قدر غیر کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جزدان کے بارے میں اس قدر کیوں پوزیسو ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہے، جبکہ اسے تو پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حرمت اس وقت اپنے آپ سے الجھتے میں مصروف تھی۔ اس کے مطابق یہ سب دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا۔ جزدان رحمانی کی پہلی بیوی واپس آ چکی ہے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ شیلا بیگم اپنی بات کے جواب میں حرمت کی ویسی خاموشی دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ حرمت کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ انہیں
تیر نشانے پر لگتے محسوس دیکھ گیا تھا۔ حرمت اپنی مٹھیاں زور سے بند کیے اپنے اس تال کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا کہ انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر پوری طرح گڑتی زمین زخمی کر چکی تھی اور کافی دیر سے دبائے رکھنے کی وجہ سے اب اس میں سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا، مگر حرمت کو اس درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ ہائے عائشہ، آپ کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ کو قریب آدھا دے کر چہکتے ہوئے بولی تھی، جس پر عائشہ نے اس کی جانب ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ وہاں موجود باقی سب گھر والوں نے یزدان کی خاطر مربوطاً فارغ سے بات کر لی تھی، مگر صدام اور عائشہ سے ایسا کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ انہیں اس وقت یزدان کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ یزدان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو، عائشہ نے یزدان کو مخاطب کرتے ہوئے تیز انداز میں بولا تھا۔ یزدان کی سرد لہجے سب نے ناپسندہ نظروں اس کی جانب دیکھا تھا، جو فارغ کی وجہ سے عائشہ سے ایسے بات کر رہا تھا۔ میں ابھی تک تو بالکل ٹھیک تھی فارغ، اور تم سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم تو کافی زیادہ ٹھیک لگ رہی ہو مجھے، عائشہ نے یزدان کی بات پر دانت پیستے ہوئے مشکل سے فارغ کی جانب بات کرتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ فارغ عائشہ کی تجزیہ بات پر دھیان دیے نہیں رہ پائی تھی۔ اسے یزدان ربانی کا اتنا اہمیت دینا ہی ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ یس شور، ابھی آتا ہوں۔ یزدان عائشہ کی بات پر سر ہلا کر محبت سے فارغ کا گال تپتپاتا ہوا دوسری جانب بڑھ گیا تھا، جہاں صدام پہلے ہی ہونہار نظروں تیور لیے اس کی منتظر تھا۔ یزدان، یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ میں تمہیں فارغ کے بارے میں ساری حقیقت بتا چکا ہوں، پھر بھی تم اسے کیسے اپنا سکتے ہو؟ اتنی ہمت کیسے، اہمیت کیسے دے سکتے ہو، جبکہ تمہارے مطابق تم حرمت سے محبت کرتے ہو؟ صدام، جو فارغ کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، یزدان کو اس کے ساتھ دیکھ کر، وہ میری بیوی ہے، میں اتنی سی بات پر اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور رہی حرمت کی بات تو وہ بھی میری بیوی ہے، مگر میں نے تم سے ایسا بالکل بھی نہیں کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے، یزدان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور صدام اور عائشہ کے بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ دونوں صدمے کی کیفیت سے یزدان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تو پھر جب محبت نہیں کرتے تو اس معصوم لڑکی کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چھوڑ دو اسے، تمہارے ایسے کرنے سے میرا گلٹ کام تو نہیں ہوگا، جو حرمت کا زبردستی تم سے نکاح کروانے کے بعد میں مجھے آج تک شدت سے ہو رہا ہے۔ صدام کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے بھی غصے سے بھڑکتے ہوئے یزدان کی جانب دیکھا۔ تو ہماری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات بولنے کی؟ یزدان نے لال آنکھوں سے صدام کو گھورا تھا۔ صدام کا وار یزدان کے عین دل پر لگتا تڑپا گیا تھا۔ جیسے تمہاری ہمت ہوئی فارغ کو لا کر ہم سب کے سامنے ہاس کر حرمت کے سر پر بٹھانے کی؟ صدام بھی یزدان کے سامنے کھڑا ہے، وہ اسے دو بدو جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ صدام، بہتر ہوگا کہ تم میرے معاملے سے دور ہو، یزدان کے لہجے میں اس کا شدید غصہ صاف ظاہر تھا، جیسے صدام بھی اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اسے فارغ کی بات یاد آئی تھی جب اس نے منہ چڑ کر صدام کو کہا تھا کہ یزدان اس کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا، اور آج ایسا ہی ہو رہا تھا۔ عائشہ صدمے کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جنہوں نے آج تک کبھی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ عائشہ کا دل چاہا تھا کہ جا کر فارغ کو گولی مار دے۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اور یزدان، مجھے تم سے کم قدر بیوقوفی کی امید نہیں تھی، تم حرمت جیسی لڑکی کے اوپر فارغ کو ترجیح دے رہے ہو۔ عائشہ ان دونوں کے بیچ میں آتے ہوئے افسوس ظاہر کرتے ہوئے بول پڑی تھی، اب دونوں کو آر ہو گیا ہے، حرمت بھی میری بیوی ہے اور اس کی اپنی جگہ ہے میری زندگی میں، اور فارغ کی اپنی۔ اب میں حرمت کی خاطر فارغ کو چھوڑ تو نہیں سکتا۔ یزدان کا دماغ بری طرح سے گھوم چکا تھا۔ یہ دونوں لوگ جو اس کے سب سے زیادہ قریبی تھے، اور وہی اس کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یزدان پہلے ہی کسی بات پر بہت غصے تھا، اور اب صدام اور عائشہ سے مل کر رہی سی کسر پوری کر دی تھی۔ ان دونوں کی باتیں یزدان کے اشتعال میں مزید اضافہ کر رہی تھی، جو اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ صدام اور حرمت جو سمجھ رہے تھے یزدان خود کو پاگل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت سال بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو کسی بہت خاص وجہ سے اس نے ڈاکٹر کو اعتماد میں لے کر کسی کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن ڈاکٹر کے مطابق وہ 100% صحت یاب نہیں ہوا تھا۔ غصہ کرنا اس کے لیے بہت خطرناک تھا، بہت زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ ایک ہی انسان تھا جس کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ یزدان غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا، جسے دیکھ کر یزدان رحمانی کے دل و دماغ میں سکون اتر آتا تھا۔ وہ تھی یزدان کی محبت، اس کی زندگی، حرمت۔ یہ وجہ تھی کہ یزدان اس کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسی کون سی کشش تھی اس لڑکی میں جو اسے دیکھتے ہی اپنا سارا غصہ بھول بیٹھتا تھا۔ عائشہ بھی کچھ کہنے والی تھی جب یزدان کے اشارے پر فاہم نے اسے آواز دے کر بلا لیا تھا۔ اگر تم مزید بکواس کرتے تو میں تمہارا منہ توڑنے والا تھا۔ تمہیں میں بیوقوف لگتا ہوں جو فارغ کی خاطر حرمت کو چھوڑوں گا؟ اگر عائشہ کے سامنے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا تو تم اتنی سی بات سمجھ نہیں سکتے تھے، جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو حرمت میرے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ فارغ کو اہمیت اپنے مقصد
اہمیت دینے کا مقصد کیا ہے وہ تمہیں خود ہی کچھ دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ یزدان صدام کو غیر بساتی نظروں سے دیکھتا ہوا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ صدام ایک لمحے میں بہت کچھ سمجھ گیا تھا، جس کے جواب میں یزدان نے اسے سخت قسم کی گریز سے نوازا تھا۔ ابھی جو بکواس تم نے کی تھی اس کا بدلہ میں تم سے بہت اچھے طریقے سے لوں گا۔ جب یزدان کی بات پر صدام نے ہلکا پھلکا کہہ لگایا تھا، بیٹا پہلے اپنی دوسری بیٹی سے تو نپٹ لو، پھر مجھ سے بدلہ لینے کا سوچنا، کیونکہ اس کے تاثرات تمہیں بخشنے والے بالکل بھی نہیں لگ رہے تھے۔ یزدان نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہاں آ کر اس نے حرمت کی جانب دیکھنے سے صاف گریز کیا تھا، گریز اس لیے برتا تھا تاکہ ہمیشہ سادے حلیے میں رہ کر جب وہ لڑکی اس کے ہوش اڑا دیتی تھی تو آج فنکشن کی مناسبت سے تیار ہو کر وہ ایک الگ ہی لک سے اس کا غضب ڈال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یزدان اسے اپنے بے اختیاری پر قابو بمشکل پایا تھا، اور فاریہ کے سامنے وہ ایسی کوئی حرکت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں اس کا ابھی بھی کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ وہاں ہے وہ تمہارے آئے دن بدلتے روپ اس کی معصوم لڑکیوں کا خون جلانا ہے۔ صدام نے جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھی کرسی پر حرمت کو دیکھ کر یزدان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھ سکتا تھا، جس کا مطلب تھا یزدان کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ بات یزدان کے دل میں خوشی کے بہت سے پھول کھلا گئی تھی۔ وہ اسے روٹے روٹے بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور اس کے غصے سے پھولے پھولے گال یزدان کا دل بے ایمان کر گئے تھے۔ جبکہ وہ دوبارہ اس کے قریب آئے، عائشہ ہونک بنی ان دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے بری طرح جھگڑے تھے۔ عائشہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس فاریہ کو اپنے بھائی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غائب کر دے۔ فاریہ کو حرمت کے قریب آتا دیکھ کر یزدان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ فاریہ کا تو سایہ بھی حرمت پر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ یزدان چہرے پر برہمی تاثرات لیے ان دونوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خالہ پلیز، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنی ہے، آپ پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ پر اوندے منہ لیٹی تھی اور بھیگے لہجے میں بولی تھی، اور روم میں آنے کے بعد عمل بنا چینج کیے ابھی تک ویسے ہی گھونگھٹ میں لپٹے منہ چھپائے بیڈ پر پڑی رہی۔ اس کا دل عجیب بوجھل سا ہوا تھا، اور اس وقت اس کی کیفیت صبح کی کیفیت سے بالکل ہٹ کر تھی۔ دل کا ایک کونا جس میں اب سکون سا آ چکا تھا، مگر صدام سے اپنا انتقام اور اس کی دھوکے بازی کا سوچتے ہوئے اس کا غصہ اور اضطراب آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ صنوبر خالہ اس سے دوبارہ کھانے کا پوچھنے آ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف سے سخت فکر مند تھی، کیونکہ عمل نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس وقت اسے شدید بخار بھی تھا۔ لیکن عمل نے ان کی ایک بھی نہیں مانی تھی۔ اس وقت دروازہ کھلنے پر آواز پر بنا کچھ دیکھے عمل سمجھ گئی تھی کہ صنوبر خالہ پھر سے اسے کھانا دینے کے لیے کہنے آئی ہے، لیکن دوسری جانب اس کی خاموشی اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر عمل کو حیرانی تو بہت ہوئی تھی، مگر اس نے ابھی بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اتنی جلدی ڈر گئی مسز صدام جعفر گیلانی کہ ہمت ہی ہار بیٹھی۔ کھائے پیے بغیر ہی زندہ کیسے رہو گی؟ اگر زندہ نہ رہی تو مجھ سے اپنی نفرت کیسے نبھاؤ گی؟ صدام کی طنز میں ڈوبی گمبھیر آواز پورے کمرے میں گونجتی عمل کے کانوں سے ٹکرائی۔ کچھ پل کے لیے اپنی جگہ ساکت کر گئی تھی۔ عمل کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس سچویشن کے خیال کے بارے میں عمل ایک پل کے لیے تو کام سے گئی تھی، مگر خود کو مضبوط کرتی ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ صدام کی گہری نظریں بیڈ پر لیٹی عمل کے وجود سے الجھ رہی تھی، جو اس کے پسند کیے ہوئے لباس میں ملبوسہ آج بھی اپنے چہرے کو اس سے چھپائے نازک سراپے لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ صدام جعفر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ تم سے بڑا شاطر اور گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے دھوکے سے نکاح کیا مجھ سے، جس نکاح کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے اور جسے میں بہت جلدی ہی ختم کر دوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم نے کس کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ عمل بنا گھونگھٹ ہٹائے صدام کو انگلی سے وارن کرتے ہوئے اپنے قریب آنے پر مجبور کر گئی تھی۔ عمل کے اتنے سخت الفاظ سے پہلے غصہ اور اشتعال سے بھرے صدام کو مزید آگ لگا گئے تھے۔ میرے قریب مت آنا صدام جعفر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عمل صدام کو لال آنکھوں اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اپنے قریب آتا دیکھ کر تیز آواز میں چلائی تھی، اور جس کی آواز پر زیر اثر نہیں ہوا تھا۔ اوکے، مجھے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر لو۔ صدام نے بھی اسے کھلا چیلنج دیا تھا، جسے کہیں نہ کہیں اس کی مہارتوں سے واقف ہو۔ عمل کوئی کمزوری لڑکی نہیں تھی، اور صدام نے جیسے ہی اس کی کلائی دبوچی، عمل نے اس سے بھی کہیں زیادہ پھرتی دکھاتے ہوئے صدام کے سینے پر دوسری کونے سے وار کیا تھا، جس پر ایک لمحے کے لیے صدام کی گریب ڈھیلی پڑی تھی اور عمل نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی کلائی کی آزاد کروا لی تھی۔ عمل کے انداز دیکھ کر صدام سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ فل ٹرینڈ ہے۔ عمل کو اس وقت صدام پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ خود کو آزاد کروانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹی تھی، بلکہ اب کی بار مٹھی پیچھتے ہوئے بناتے ہوئے اس کے چہرے پر وال کرنا چاہا تھا، مگر اس دفعہ صدام مکمل طور پر الرٹ تھا۔ اس نے عمل کا ہاتھ فاصلے پر ہی روکتے ہوئے اس کے دونوں کلائیاں دبوچ کر کمر سے لگا دی تھی۔
جس کی آواز بخار میں بھی اتنی کافی ڈھال کر دیا تھا۔ صدام نے اپنے حصار میں لیتے ہوئے قید سے اسے نازک وجود میں بخار کی شدت کو محسوس کر رہا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر ہی اندر عمل کے لیے فکر مندی کی تھی۔ جو بھی تھا اس لڑکی نے اس سے بے پناہ محبت کی تھی، وہ عمل کی تکلیف سے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ صدام جعفر چھوڑو مجھے۔ عمل کے چہرے پر موجود گھونگھٹ اس کے لیے زیادہ مشاہدہ کر رہا تھا، جس کو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونے والی اتنی جھڑپ کے بعد بھی عمل نے اسے گھیرنے نہیں دیا تھا اور نہ ہی صدام کو اپنے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے دی تھی۔ صدام نے اس کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیا، عمل کو اپنے قریب کیا تھا۔ عمل کا چہرہ دیکھنے کی صدام کے دل میں منہ زور اور خواہش اب زور پکڑ چکی تھی، جبکہ مسلسل پیچھے ہوئے جا رہی تھی، جس چکر میں صدام نیچے سے دورا ہوا کارپٹ نہیں دیکھ پایا تھا اور پیر اس میں الجھنے کی وجہ سے لڑکھڑایا تھا، اور اگلے ہی لمحے دونوں اوپر نیچے بیڈ پر آ گرے تھے۔ عمل جو صدام کے حصار میں، صدام اس کے چوڑے وجود کے نیچے دب گئی تھی۔ گرنے کے باوجود صدام نے اس کی کلائیاں نہیں چھوڑی تھی، جبکہ عمل کی حالت اس نئی صورتحال سے اس قدر خراب ہو چکی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا مگر اس پر جھکا صدام اس کے موڈ میں نہیں تھا۔ صدام نے عمل کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کی کلائیاں اپنے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے گھونگھٹ پر رکھا تھا۔ نہیں پلیز، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، تم میری مرضی سے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ عمل مسلسل خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے چلائی تھی، مرضی تم پر اب صرف میری چلے گی، اور رہی اجازت بات کی، ہماری اجازت کے بغیر اس سے بھی زیادہ بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ سو ڈیئر وائف، جتنی بدتمیزی سے پیش آ لو۔ لیکن اس کے بعد صدام کی بات پر عمل کی مزاحمت کمزور پڑ چکی تھی۔ صدام کا یہ نیا روپ دیکھ کر اس کی بہت خوفناک تھی۔ جس شخص نے اس کو ہمیشہ کمپوز دیکھا تھا اور پھر ہمیشہ اس کا سوبر سائڈ دیکھی تھی، آج اسے روبت جماتے ہوئے ایک ضدی اور اکھڑ شوہر کے روپ میں دیکھنا اس کی جان مزید مشکل میں ڈال گیا تھا۔ بہت خواہش ہے اس دل کی، اس دھوکے باز لڑکی کو دیکھنے کی جس نے اسے کھیل کر بہت بری طرح سے توڑا ہے۔ اب صدام جو بات کرنے کے لیے گئے دوران عمل کا گھونگھٹ الٹ چکا تھا۔ عمل کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حیرانی نے اس وقت جگہ لے لی تھی اور صدام وہ کچھ پل کے لیے پلکیں چپکانا بھول چکا تھا۔ اس قدر حسین، نقوش اور نزاکت بھرا حسن اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اسی دنیا کا حصہ تھی یا کوئی دوسری مخلوق راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلی تھی؟ عمل کے ملائی جیسے سفید ہاتھ تو ویسے ہی بہت نرم و ملائم تھے، جو صدام کو پاگل کیے رکھتے تھے، مگر آج اس کا چہرہ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ فراموش کر گیا تھا۔ کوئی انسان اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، گولڈن آئی شیڈ کے ساتھ مسکارا اور کاجل کے ساتھ لیس، صدام کی دھڑکنیں سینے میں الجھا گئی تھی، اور آج قاتل نگاہوں نے تو اس کا سکون لوٹ کر اپنا دیوانہ بنایا تھا، مگر آج تو وہ مزید ہتھیاروں سے لیس تھی، اور وہ کیسے وہ کچھ پل کے لیے تو اپنی پلکیں جھپکانا بھول کے آنکھوں سے ہوتے صدام کی نگاہوں سے اس کے ستواں ناک تک کا سفر کیا، جس میں سجی چھوٹی سی گولڈن نوز رنگ جو عمل کو ہمیشہ پہنتی تھی، اور اس وقت صدام کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ وہاں سے نظر ہٹتے ہی صدام کی نظر عمل کے روئی جیسے گالوں پر سجے تیل پر جم گئی تھی۔ یہی تو وہ تیل تھا جو اس کے ٹکراؤ کے دوران صدام کی نظروں پر آیا تھا، تب سے اسے حاصل کرنے کی اور چھونے کی خواہش دل میں گھر کر گئی تھی۔ عمل نے سختی سے آنکھیں میچ رکھی تھی اور خود کو آزاد کروانے کے لیے اس نے سر توڑ کوششیں جاری رکھی تھی۔ صدام کی گرم گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کے ریسک اوسان بھی ہتا ہو چکے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور اسے اپنے دھڑکنوں پر بالکل بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ صدام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو اس قدر حسن بھی دنیا میں ہوتا ہے، اور اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ وہ پہلے سے عذاب میں مبتلا تھی، بخار کی وجہ سے اس کا تپتا چہرہ صدام کے دل میں بےتابی مزید بڑھا گیا تھا۔ عمل صدام سے اتنی ہمت کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار اور صدام کی حرکت اس قدر لال ہو چکا تھا، جسم میں سارا خون وہیں سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ عمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے اس جلا دینے والے شخص سے کیسے خود کو آزاد کرا۔ صدام جعفر، تم دھوکے باز، منافق اور ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور کردار کے مالک، نفس کے پجاری بھی ہو۔ آج اندازہ ہوا مجھے، زبردستی کر کے تم نے ٹھیک نہیں کیا اور اس کا بہت بڑا حساب چکانا ہوگا تمہیں۔ وہ اس دھمکی امیز لہجے میں بول چکی تھی اور صدام اسی کا بے باک انداز دیکھ چکا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی اور آج کا رویہ تو اس کے لیے مزید تکلیف دیتا، جس کا صدام ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ عمل کو ان تمام سخت الفاظ کا جواب اپنے عمل سے دینے کا سوچا تھا تاکہ اس کی کچھ تو عقل ٹھکانے لگا سکے۔ صدام کی نظریں عمل کے ریڈ
रेड लिपस्टिक से सजे होंठों पर थी, जिसे नोट करते हुए अमल ने सख्ती से अपने होंठ मींच लिए थे। अमल की इस हरकत पर सद्दाम के होंठों पर एक मानी हेज मुस्कुराहट खिल गई थी। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। अमल के बाजू कब से सद्दाम ने उसकी कमर के पीछे मोड़ रखे थे। बेड पर जिस पोजीशन में वो गिरी थी उससे मजीद वो दोबारा दब गए थे। सद्दाम उसके ऊपर झुका हुआ था और झुका हुआ ज़रूर था, मगर उसने उसके बाजों को बहुत नरमी और बहुत ही बगौर अमल का जायज़ा लिया था और अब अपनी आंखें और होंठ सख्ती से नीचे मुसलसल मज़ाहमत करती, बुखार से निठाल लाल होती हुई वो सद्दाम के दिल में नरमी पैदा कर गई थी। वो जो उसे अपने मजीद अजीज करने का इरादा रखता था, इसकी हालत पेश नज़र उसके ऊपर उठ गया था, वरना आज उस लड़की की रही सी कसर से तड़पाकर उसे अपने दिल तोड़ने के सारे बदले लेने वाला था। सद्दाम को उठते ही अमल भी उसकी गलाइयाँ सिलाती जल्दी से उठी थी और उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि उसके सामने खड़े शख्स को धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल दे, जो इतनी दीदा दलेरी से न सिर्फ उसके कमरे में मौजूद था बल्कि उसको बुरी तरह से जिज किए हुआ था। वो चाह कर भी ऐसा कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे अंदाज़ा था कि सद्दाम जैसे बंदे के साथ टक्कर लेना कोई आसान और मामूली बात नहीं है। यही वजह थी कि वो उसके सामने इतना कुछ नहीं कर पा रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट देखकर उसकी मुस्कुराहट बैठ गई। वैसे उसकी जानी दुश्मन और जासूस बनी फिर रही थी। जब वो मैदान में आया तो मैडम के छक्के छूट गए थे। अमल को सद्दाम के सामने अपना नकाब हट जाने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा और अफसोस था। अब उसे एहसास हो रहा था कि यह नकाब सिर्फ उसकी पहचान छुपाने के लिए ठीक नहीं था।